بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو دا لیٹسٹ ٹیلی ویژن پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران اسرائیل تناظر میں ہم آج آپ کو دونوں ملکوں کی لڑاکا ہتھیاروں، اٹیک ہیلی کاپٹرز اور ڈرون کا موازنہ بتاتے ہیں۔ تو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ایران کے ایئر کرافٹس کا۔ F-14 ٹام-کیٹ۔ گرومین F-14 ٹام-کیٹ ایک امریکی ساختہ کیریئر کے اوپر اترنے کے قابل سپر سونک 2 انجن اور 2 سیٹوں والا تمام موسم میں لڑنے کے قابل طیارہ ہے جو کہ امریکہ نے اپنی نیوی کے لیے بنایا تھا۔ اس کا بنیادی کردار ایئر سپیریئرٹی ہے، یعنی یہ دشمن کے ہوائی جہازوں کو ہوا میں ہی مارنے کے قابل ہے۔ اس کی رینج 3200 کلومیٹر ہے، جبکہ محدود تعداد میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس اس وقت 79 کے قریب F-14 ٹام-کیٹ طیارے موجود ہیں۔ یو ایس نیوی اور ایران ایئر فورس اس وقت F-14 ٹام-کیٹ پلینز استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کا دوسرا قابل ذکر طیارہ ہے Su-24 سخوئی۔ سخوئی Su-24 ایک سپر سونک ہر قسم کے موسم میں ٹیکٹیکل بمبارمنٹ کے لیے سوویت یونین نے بنایا تھا۔ اس کا بنیادی رول گراؤنڈ اٹیک ہے، جبکہ یہ 2400 کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے کے قابل ہے۔ اندازہ ہے کہ 30 سخوئی Su-24 ایران کے پاس موجود ہیں۔ ایران کے علاوہ دیگر یوزر میں رشیا، عراق اور الجیریا شامل ہیں۔ MiG-29 فلکرم۔ میکیوان MiG-29 ایک 2 انجنز والا لڑاکا ہوائی جہاز ہے جو کہ سوویت یونین نے امریکہ کے F-15 کے مقابلے میں بنایا تھا۔ اس کا اوریجن سوویت یونین ہے، بنیادی کردار ایئر سپیریئرٹی ہے اور اس طیارے کی رینج 2400 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ کی ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اندازہ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 40 سے زیادہ MiG-29 فلکرم موجود ہیں۔ اس کے استعمال کنندہ ممالک میں رشیا، انڈیا اور یوکرین سر فہرست ہیں۔ عراق کے اوپر امریکہ کی طرف سے کی جانے والی گلف وار میں عراق نے اپنے 24 MiG-29 ایران میں اتار دیے تھے، جو کہ اس وقت ایرانی ایئر فورس کے زیر استعمال ہیں۔ اب چلتے ہیں اسرائیل کے لڑاکا ہتھیاروں کی طرف۔ تو سب سے پہلے آتا ہے F-15 ایگل۔ میکڈونلڈ ڈوگلس F-15 ایگل امریکہ کا تیار کردہ 2 انجن والا ہر قسم کے موسم میں لڑنے والا لڑاکا طیارہ ہے، جو کہ ڈول رول یعنی ایئر سپیریئرٹی اور گراؤنڈ اٹیک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی رینج 3900 کلومیٹر ہے اور یہ نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اندازہ ہے کہ 25 کے قریب F-15 ایگل اسرائیل کے استعمال میں ہے۔ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور جاپان اس کے بڑے یوزرز ہیں۔ اسرائیل کے پاس اگلا قابل ذکر طیارہ F-16 فائٹنگ فالکن ہے۔ یہ فائٹنگ ایئر کرافٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جہاز ہے۔ F-16 فائٹنگ فالکن امریکہ کا 1 انجن والا سپر سونک ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جنرل ڈائنامکس نے بنایا تھا۔ اس کا کردار ملٹی رول ہے اور اس کی رینج 3670 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ نیوکلیر ویپن کیری کرنے کے قابل ہے۔ اندازہ ہے کہ 100 کے قریب F-16 فالکن اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ بڑے یوزرز میں USA، اسرائیل، عراق، مصر، ترکی اور پاکستان شامل ہیں۔ اگلا طیارہ جو اسرائیل کے پاس ہے وہ ہے دا لیٹسٹ F-35 لائٹننگ II۔ F-35 لائٹننگ II ایک امریکن
فیملی آف سنگل سیٹ سے تعلق رکھنے والا ایئر کرافٹ ہے، سنگل انجن ہے، سپر سونک اسٹیلتھ اسٹرائک فائٹر ہے، یعنی یہ جب اڑتا ہے تو اس کی آواز نہیں آتی۔ 5th جنریشن اسٹیلتھ ملٹی رول طیارہ ہے، 2220 کلومیٹر اس کی رینج ہے، نیوکلیر ویپن لے جا سکتا ہے، اور اندازہ ہے کہ 50 کے قریب جہاز اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیل، یو ایس اے اور یو کے اس جہاز کو استعمال کرنے والے چند ممالک ہیں۔ تو اب آتے ہیں اٹیک ہیلی کاپٹرز کی طرف۔ تو AH-1 کوبرا ایران کے زیر استعمال اٹیک ہیلی کاپٹر ہے، جو کہ اس کا پورا نام بیل AH-1 کوبرا ہے۔ یہ سنگل انجن والا اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جو کہ بیل ہیلی کاپٹر کمپنی نے بنایا تھا۔ 480 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے، نیوکلیر کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ 30 کوبرا ہیلی کاپٹر ایران کے پاس موجود ہیں۔ کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹر یو ایس اے، جاپان، ساؤتھ کوریا، ترکی اور پاکستان کے زیر استعمال ہیں۔ اسرائیل کے پاس AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ پورا نام دا بوئنگ AH-64 اپاچی ہے۔ یہ 2 ٹربو شافٹ والا اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جس کے اندر 2 کرو ہیں، اور یہ نائٹ ویژن یعنی رات کے وقت اٹیک کے قابل ہے۔ ایک ہی دفعہ فیول بھرنے کے بعد یہ 400 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اندازاً 24 ہیلی کاپٹر اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور برطانیہ اس کے بڑے یوزرز ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹرانسپورٹر ایئر کرافٹس کی طرف۔ C-130 ہرکولس ایک امریکن ساختہ 4 انجن والا ٹربو پروپیلڈ ملٹری ٹرانسپورٹ جہاز ہے، اور یہ ٹیکٹیکل سپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ 3200 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ تقریباً 10 کے قریب طیارے ایران کے پاس موجود ہیں۔ امریکہ، ایران اور پاکستان اس کے بڑے یوزرز ہیں۔ سیم C-130 ہرکولس اسرائیل کا ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ کے لیے 3200 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے۔ 12 طیارے اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ یو ایس اے، اسرائیل، بحرین، پاکستان اس کے بڑے یوزرز ہیں۔ تو اب آتے ہیں اہم ڈرونز کی طرف۔ شاہد 129 ایران کا کامبیٹ ڈرون ہے جو کہ 1600 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے، نیوکلیئر ہتھیار نہیں کیری کر سکتا۔ تقریباً 50 کے قریب یہ والے ڈرون ایران کے پاس موجود ہیں۔ ایران کا دوسرا ڈرون ٹیکٹیکل ڈرون مہاجر 6 1000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، اس کی بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اندازاً 100 سے زیادہ مہاجر 6 ایران کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیلی ڈرون ہیرون TP ریکی اور اسٹرائک ڈرون ہے، یہ 1600 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے، اس کی بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اندازاً 30 ہیرون TP ڈرون اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیل اور انڈیا اس کے یوزر ہیں۔ ہیروپ 1600 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے، ملٹی رول ہے، نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اندازاً 30 ہیروپ ڈرون اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیل اور انڈیا اس کے یوزر ہیں۔ نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بات کریں تو ایران کے پاس اس وقت کوئی نیوکلیئر کیپیبلٹی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ایسے ایئر کرافٹ موجود ہیں جو کہ نیوکلیئر پے لوڈ کو لے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اندازاً 90 نیوکلیئر ہیڈز ہیں، اور اس کے ملٹیپل ایئر کرافٹ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ان وار ہیڈز کو دشمن کے علاقوں میں گرا سکتے ہیں۔ ایران جو ہے اس کے پاس مکس قسم کے پرانے لڑاکا طیارے موجود ہیں، جبکہ نئے طیارے حاصل کرنے کے آرڈر دیے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر یہ اپنی ملک کے اندر کی پیداوار اور ماڈیفکیشنز کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس زیادہ ایڈوانس ایئر فورس موجود ہے،
جس کے اندر ان کا زیادہ تر فوکس ٹیکنالوجی، اسٹیلتھ اور درست حملوں کے اوپر ہے۔ ان کے پاس لیٹسٹ لڑاکا طیارے جیسے F-35 موجود ہیں۔ ڈرونز میں ایران جو ہے اس نے کمبٹ ڈرونز اور ریکی ڈرونز کی صلاحیتوں کو بہت حد تک بڑھایا ہے، اور اس کے پاس اچھی بڑی تعداد میں ڈرون موجود ہیں، جبکہ اسرائیل جو ہے اس کے پاس بھی انٹیلیجنس اور حملے کے پرپز کے لیے کافی سارے ڈرون موجود ہیں۔ کنکلوژن میں اسرائیل ایئر فورس جو ہے وہ مقابلتاً زیادہ ایڈوانس ہے، ماڈرن ایئر کرافٹ ہیں، درست نشانے لگانے کی اور ایٹمی ہتھیار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بڑی حد تک پرانی ٹیکنالوجی اور اپنے بنائے ہوئے ماڈلز پر انحصار کرتا ہے۔ ایئر فورس جیو پولیٹیکل آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ یہ تھا ایران اور اسرائیل کی ہوائی ہتھیاروں، ایئر کرافٹس، اٹیک ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کی قابلیت کا موازنہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دا لیٹسٹ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔